بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کیرا کے بارے میں بات کریں گے، کیرا ریشہ، کیونکہ سردیوں کا موسم ہے اور اس موسم میں نزلہ، زکام، کھانسی، ریشہ، بلغم، کیرا، یہ مسائل بہت زیادہ درپیش آتے لوگوں کے ساتھ۔ تو آج کیرا اور ریشے کے بارے میں بات کریں گے کہ کیرا کیا ہے، کس وجہ سے یہ کیرا پیدا ہوتا ہے، کس وجہ سے یہ بنتا ہے، اور کن مریضوں میں کیرا زیادہ بنتا ہے اور اس کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہے، اور پھر اس کا علاج کیا ہے۔ علاج کے لیے بہترین نسخہ لے کے آیا ہوں، انشاءاللہ جب آپ بنا کر استعمال کریں گے تو بہت زیادہ ڈاکٹروں سے، حکیموں سے، معالجوں سے آپ بچے رہیں گے اور گھر پر ہی آپ کا علاج انشاءاللہ آپ کے بچوں کا علاج ہوتا رہے گا۔ تو کیرا کیا ہے دوستو؟ یہ جو ناک ہے اور ناک کے آگے جا کر یہاں پر جھلی ہوتی ہے، جو آخری حدود ہے، وہاں یہ بنتا ہے، کیرا بنتا ہے۔ وہ جو جھلی ہے وہ پانی بناتا ہے اور پھر یہ کیرا بن جاتا ہے۔ تو یہ کیرا اگر ناک کے ذریعے باہر آئے تو ہمیں پتہ چلتا، اور ہم کہتے ہیں ناک سے پانی بہتا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیرے کا مسئلہ ہے۔ لیکن کبھی کبھار جب یہ زیادہ ہو جاتا ہے یا زیادہ گاڑھا ہو جاتا ہے تو پھر پیچھے کی طرف، گلے کی طرف پھر یہ کیرا اترتا ہے اور گلے میں جا کے اترتا ہے۔ تو اگر یہ تھوڑا ہو، زیادہ گاڑھا نہ ہو، تو پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ پیچھے گلے کی طرف کیرا گر رہا ہے یا نہیں گر رہا۔ لیکن اگر یہ کیرا تھوڑا سا زیادہ ہو جائے، زیادہ بننا شروع ہو جائے یا زیادہ گاڑھا ہو جائے، تو جب یہ کیرا پیچھے گلے کی طرف گرتا ہے تو پھر انسان کو معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ نیچے پیچھے گلے کی طرف کیرا اور ریشہ گر رہا ہے، کیونکہ یہ زیادہ مقدار میں گرتا ہے اور زیادہ گاڑھا بن کے گرتا ہے۔ اس وجہ سے پھر انسان کو، مریض کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی گلے کی طرف کیرا ریشہ گر رہا ہے۔ تو آگے پھر بات یہ ہے کہ اگر وہ ریشہ جو پیچھے کی طرف، گلے کی طرف گرا ہے، اگر وہ ہم نگل لے اور خوراک کی نالی میں جا کر معدے میں پہنچ جائے تو پھر اس کا نقصان زیادہ نہیں ہوتا، کیونکہ جب معدے میں یہ کیرا پہنچتا ہے تو معدے میں تیزابیت زیادہ ہوتی ہے، معدے میں تیزاب زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس کیرے میں اگر کوئی زندہ جراثیم بھی ہوتے ہیں، نقصان دہ جراثیم بھی ہوتے ہیں، تو تیزاب ان جراثیموں کو مار دیتے ہیں جو کہ ہمارا زیادہ نقصان نہیں کرتے۔ لیکن اگر یہی کیرا، یہی ریشہ سانس کی نالیوں میں جاتا ہے، سانس کی نالیوں کے راستوں سے جاتا ہے، سانس کی نالیوں میں پہنچ جاتا ہے، تو پھر جا کر سانس کی نالیوں کے نیچے جا کر پھیپھڑے ہیں، تو یہ کیرا، یہ ریشہ پھیپھڑوں میں جا کر پہنچ جاتا ہے۔ تو جب یہ کیرا پھیپھڑوں میں پہنچتا ہے تب جا کر یہ نقصان کرتا ہے۔ پھر یہ سانس کی نالیوں میں آتا ہے اور پھر ہمیں کھانسی بھی آتی ہے، شدید کھانسی بھی لگ سکتی ہے، اور ہمیں دمے کا مسئلہ بھی بنتا ہے، کیونکہ سانس کی جو نالیاں ہے اس میں یہ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو یہ کب ہے کہ جب یہ ریشہ، یہ کیرا سانس کی نالیوں سے ہوتا ہوا پھیپھڑوں تک پہنچتا ہے۔ لیکن اگر یہ سانس کی نالیوں میں نہیں جاتا، پھیپھڑوں تک نہیں پہنچتا، بلکہ خوراک کی نالیوں کے ذریعے ہم نگل لیتے ہیں، معدے میں پہنچتا ہے، تو پھر زیادہ نقصان نہیں ہے۔ اچھا، اب آگے بات یہ ہے کہ یہ جو کیرا ہے یہ بنتا کیوں ہے؟ یہ الرجی کی وجہ سے۔ دیکھیں، سانس لینے کے ہمارے دو راستے ہیں، ایک منہ کا راستہ اور ایک ناک کا راستہ۔ تو دونوں میں فرق ہے، منہ کے راستے اور ناک کے راستے میں فرق ہے، جن راستوں کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں۔
فرق یہ کہ جو منہ کا راستہ ہے وہ کبھی کھلا ہوتا ہے کبھی بند ہوتا ہے. جب آپ سوتے ہیں تو منہ بند ہو جاتا ہے, راستہ بھی بند ہو جاتا ہے سانس لینے کا. لیکن جو ناک کا راستہ ہے وہ ہمیشہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے. آپ سوئے تب بھی کھلا, آپ جاگے تب بھی کھلا. تو جو لوگ الرجی کے شکار ہیں, اور یہ نزلہ, زکام, کھانسی, کیرا, ریشہ, یہ بھی ایک الرجی کی قسم ہے. الرجی کی کئی قسمیں, بات لمبی ہو جائے گی. تو بس اتنا آپ سمجھے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں, نزلہ, زکام, کیرا, ریشہ, کھانسی, یہ سب چیزیں, ناک سے پانی آنا, یہ الرجی کی ہی قسمیں ہیں. تو الرجی مختلف ہے. کسی کو کسی وجہ سے, کسی کو کسی وجہ سے الرجی ہوتی ہے. مثلا کسی کو ٹھنڈی چیزیں کھانے کی وجہ سے الرجی ہوتی ہے, کسی کو ٹھنڈا پانی پینے کی وجہ سے الرجی ہوتی ہے, کسی کو زیادہ بوتلیں پینے کی وجہ سے الرجی ہوتی ہے, کسی کو موسم ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے, موسم ٹھنڈا سرد ہے اس وجہ سے الرجی ہوتی ہے, کسی کو گرد و غبار کی وجہ سے الرجی, کسی کو دھویں کی وجہ سے الرجی, کسی کو فضا کی آلودگی کی وجہ سے الرجی, کسی کو دھول کی وجہ سے الرجی, اور کسی کو غذا کھانے کی وجہ سے الرجی, مطلب وہ زیادہ ٹھنڈی غذائیں کھاتے ہیں. تو کسی کو کس وجہ سے اور کسی کو کس وجہ سے, مختلف جسمیں ہیں, مختلف طبیعتیں ہیں, تو ہر کسی کو مختلف وجوہات کی وجہ سے الرجی ہوتی ہے. تو جب کسی کو الرجی ہو تو پھر جس چیز کی وجہ سے آپ کو الرجی زیادہ ہوتی ہے, مثال کے طور پر آپ کو ٹھنڈے پانی سے یا دھویں سے یا فضا کی آلودگی کی وجہ سے آپ کو الرجی ہوتی ہے, تو پھر جب ان راستوں کے ذریعے وہ چیزیں ہم سانس کے ذریعے اندر لے کے جاتے ہیں, تو جب ناک کے ذریعے یہ چیزیں ہم اندر لے کے جاتے ہیں سانس کے ذریعے ناک کے راستوں سے, تو پھر وہاں ان چیزوں کی وجہ سے جا کے یہ کیرا بنتا ہے. تو یہ وہ کیرا ہے, اور یہ وجوہات ہے جن وجہ سے, وجوہات سے یہ کیرا بنتا ہے. تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ معدے کے اندر میں تیزابیت زیادہ ہوتی ہے, تو جب تیزابیت زیادہ بڑھے تو پھر وہ تیزاب خوراک کی نالیوں میں وہ تیزابیت آتی ہے, اور پھر اس وجہ سے بھی بلغم کا مسئلہ بنتا ہے, اس وجہ سے بھی کھانسی کا مسئلہ بھی بن جاتا ہے. تو ایک تو یہ کہ آپ احتیاط کریں. اگر آپ کو کسی وجہ سے الرجی ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے مجھے اس وجہ سے الرجی ہوتی ہے, ان چیزوں سے الرجی ہوتی ہے, کسی کو کچن کی چیزوں سے, زیادہ مصالحہ جات کی خوشبو, اسمیل کی وجہ سے الرجی ہوتی ہے, تو ان چیزوں سے آپ بچ کے رہیں, ان چیزوں سے آپ احتیاط کریں, ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں, تاکہ وہ چیزیں اندر نہ جائیں اور کیرا نہ بنے, تو پھر انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ نہیں بنے گا. تو ایک تو آپ جو ہے نا وہ احتیاط ضرور کریں. احتیاط آپ کریں گے, دوائی کھائیں گے, تو پھر یہ جو کیرا ہے نا, اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں, تو یہ کیرے کا مسئلہ, ریشے کا مسئلہ آپ کا بہتر ہو جائے گا. تو آئیے آپ نسخہ کی طرف آتے, بہترین نسخہ لے کے آیا ہوں. آپ خود بنائیں, گھر پر بنائیں, کوئی مشکل نہیں ہے, اور استعمال کریں. اگر آپ نہیں بنا سکتے تو ہمارے پاس آپ یہ نسخہ جو ہے وہ تیار آپ منگوا سکتے ہیں, انشاءاللہ ہم بھیجیں گے. کوشش کریں آپ بنائیں, نہیں بنا سکتے تب آپ کومنٹ میں یا نمبر کے ذریعے آپ ہم سے منگوا سکتے ہیں. نسخہ یہ ہے کہ آپ نا اجوائن دیسی لے لیں, اجوائن دیسی 40 گرام, اجوائن دیسی 40 گرام, سرخ رائی 40 گرام, اور ازراکی مدبر یہ بھی 40 گرام لے لیں. ازراکی مدبر, اس کو مدبر کریں. مدبر کرنے کے طریقے میں نے کافی بتائے ہیں, پچھلی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ازراکی کے بارے میں نے بڑا کچھ بتایا ہے, اور مدبر کرنے کے طریقے بھی میں نے بتائے ہیں. آپ پچھلی ویڈیو میں جائیں گے تو آپ کو یہ طریقہ جو ہے وہ وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں, اور وہاں سے سیکھ بھی سکتے ہیں. تو ازراکی مدبر کریں, وہ بھی 40 گرام, اور مغز جمال گوٹا 6 گرام. تو یہ چیزیں آپ لیں اور ان کا سفوم بنائیں, اور سفوم بنا کر آپ ایک بڑے چنے کی مقدار صبح کھانے کے بعد چائے کے ساتھ, اور شام کھانے کے بعد چائے کے ساتھ 2 ٹائم آپ لیں. ساتھ آپ احتیاط کریں, ساتھ آپ پرہیز کریں. جن چیزوں کی وجہ سے آپ کو الرجی زیادہ ہوتی ہے ان چیزوں سے آپ بچ کے رہیں, تو انشاءاللہ آپ کو
الرجی سے، آپ کو کیڑے سے، ریشے سے آپ کو انشاءاللہ رب کائنات چھٹکارا دے دے گا اور آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہمارے اس چینل کو تمام دوست سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ رب کائنات ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔